انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ رشتے ہمیں تکلیف کیوں دیتے ہیں، رشتوں کی طرف سے ہمیں تکلیف کیوں ملتی ہے۔ دیکھیں، خالق کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس میں بے انتہا مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس میں سے واحد مخلوق انسان ہے جس کو اختیار اور ارادے کے شرف سے نوازا گیا، اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں۔ اور اس اختیار اور ارادے کے ساتھ انسان کو کچھ چیلنجز دیے گئے جن نے انہیں عبور کرنا تھا، جن کو وہ حل کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد پا سکتا ہے، ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہمیں عبور کرنے ہیں، جو پار کرنے ہیں، جس سے آگے ہماری منزل ہے۔ مادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو خالق کائنات نے جب یہ کائنات بنائی تو سمندر بنا کر ہمیں اس میں جہاز یا کشتی بنانے کا چیلنج دیا، جو کہ ہم نے پورا کیا۔ اگر سمندر بنانا ہمارا چیلنج ہوتا تو وہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کشتی بنانا ہمارا چیلنج تھا جو ہم نے پورا کیا، اس نے خلا کو پیدا کیا۔ اس میں جہاز بنانا ہمارا چیلنج تھا جس کو ہم نے پورا کیا۔ اس نے زمین بنائی جس پر گھر بنانا ہمارا چیلنج تھا جس کو ہم نے پورا کیا۔ مادی طور پر جتنے چیلنجز ہیں وہ تو انسان تقریباً عبور کر لیتا ہے، ان میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی چیلنجز بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے لیے بھی دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اس نفسیاتی چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خدا نے رشتے مہیا کیے۔ ہمیں خدا نے تنہا کیوں نہیں پیدا کیا، ہمیں رشتوں سے جوڑ کر کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہماری نفسیاتی ضروریات پوری ہو سکیں، ہم ان رشتوں کو نبھا کر اپنی نفسیات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر رشتے ہمارے موجود نہ ہوں اور اگر انسان تنہا ہو تو یقیناً وہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں رہے گا اور وہ پاگل بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں رشتے دیے گئے ہیں کہ ان سے نباہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں یہ چیلنج دیا کہ ہم اس انسانوں کے ساتھ نباہ کریں جس میں اس وقت ہم کافی طور پر ناکام ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تکالیف نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اگر چیلنج سمجھ کر زندگی کو ہینڈل کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی روشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو مشکلوں کا نام دے دیا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم رک جائیں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے اپنے رشتوں کے ساتھ۔ رشتوں سے نباہ کرتے ہوئے ہم اپنے دین کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، ہم اپنی نفسیاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے نباہ کرنے میں ناکام رہ گئے تو پھر شاید ہم وہ دین کے تقاضے بھی پورے نہ کر سکیں جو دین ہم سے چاہتا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ رشتہ داری کو بغیر رشتہ داری نہ نبھاتے ہوئے، رشتہ داری کے تقاضوں کو نہ نبھاتے ہوئے کیا دین کے تقاضوں کو نبھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے دین کو مکمل کیا ہے انسانوں کے ساتھ رہ کر ہی دین کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، ان سے الگ رہ کر نہیں۔ تو آج سے آپ یہ دیکھنا ہے کہ جو تکلیف آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کو چیلنج سمجھ کر لینا ہے اور اس میں پاس ہونا ہے تاکہ آپ دوسرے چیلنج کے لیے تیار ہو سکیں، اور یہ چیلنجز پار کرتے کرتے آپ انشاءاللہ نفسیاتی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ کل کو خود آپ کو ہنسی آئے گی کہ ہم کن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے تھے، کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو ہمیں تکلیف دیتی تھیں۔ آپ کو خدا اتنا صبر دے دے گا، اتنے صبر سے نواز دے گا کہ آپ کو یہ چیزیں تکلیفیں نہیں دیں گی انشاءاللہ۔